تو جب موت کی کیفیت ہو فقہا نے کہا اس کے پاس کلمہ پڑھیں۔ یہ حکیم جو ہوتا ہے نا وہ نبض پہ ہاتھ رکھتے ہی جان لیتا ہے کہ اب میں نے اس کو کون سی دوائی دینی ہے، کون سا پرہیز بتانا ہے۔ وہ زیادہ ٹیسٹوں کے چکر میں نہیں پڑتا جو آج کل ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ الگ معاملہ ہے، مجھے اس سے اختلاف نہیں، میں حکمت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جن حکیموں کا ہاتھ قرآن و سنت کی نبض پر ہوتا ہے وہ فقہا، وہ صلحاء، وہ علماء ہمیں نسخے دیتے ہیں، اور یہ نسخے بڑے کام کے ہوتے ہیں، استعمال کرنے چاہیے۔ اب بندے پر نزع کی کیفیت ہے، وہ ہوش میں نہیں، وہ تکلیف میں ہے۔ آپ کہیں دوائی لے لے، کہتا نہیں لیتا۔ آپ کہتے ہیں کچھ کھا لے، کہتا نہیں کھاتا۔ کچھ پی لے، کہتا نہیں پیتا۔ آپ اس ماحول میں کہیں کہ چلو یہ آخری وقت ہے تو میں سے کہوں کلمہ پڑھ لے، آپ کہتے ہیں کلمہ پڑھ، تو وہ اسی اب ناسمجھی کی کیفیت میں کہے میں نہیں پڑھتا، تو گواہی بن گئی کہ یہ انکار کر گیا۔ یہی تو کفر ہے نا کہ کلمے کا انکار کر گیا۔ تو پھر ان حکیموں نے ہمیں یہ نسخہ دیا کہ اسے نہیں کہنا کلمہ پڑھ، بلکہ اس کے پاس کلمہ پڑھنا ہے، خود پڑھنا ہے، تاکہ وہ کلمے کی آواز سنے نا تو وہ پڑھ لے۔ یہ تلقین کا اصول ہے۔ تو جب وہ پڑھ لے گا نا کلمہ تو تم نے چپ ہو جانا ہے، تم نے چپ ہو جانا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پڑھا ہوا کلمہ ہی اس کا آخری کلام ہو، اس کے بعد سانس رک جائے تو یہ گواہی بن جائے گی کہ اس نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ دیکھیں نا کتنے پیارے نسخے دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بات کر لے کلمہ پڑھنے کے بعد تو پھر تم کلمہ شروع کر دو۔ کوشش کیا کرو کہ اس کا آخری جو بول ہو وہ کلمہ پڑھنا ہو۔ لیکن یہ وہ بندے ہیں جو ہوش میں نہیں ہوتے۔ بلال حبشی کو جب سانس لگے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی زوجہ نے کہا ہم پر مصیبت کا وقت آ گیا، آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا مصیبت نہ کہہ، خوش ہو کے مبارک دے، مرنے نہیں جا رہا، اپنے آقا سے ملنے جا رہا ہوں۔ عشقہ تیری ادا تو صدقے کعبہ تھلے تے بلال اتے، جنہوں نے حالات کو دیکھے بغیر صدائے حق کو بلند کیا ہے۔ آگ کے انگاروں پہ جسم کی چربی پگھل کے ان کو ٹھنڈا کرے تو پھر بھی احد احد بلند ہو۔ وہ جانتے تھے مجھ سے نکیرین نہیں پوچھیں گے، آقا خود ہی استقبال فرمائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میں تو ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن نے کہا ارجع الی ربک، لوٹ آؤ رب کی بارگاہ میں۔ یہ علامہ نے کہا نادان سمجھتے ہیں موت کو اختتام زندگی۔ آغاز میں بنیادی طور پر یہ بات آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ مرنا ختم ہونے کا نام اور مٹی میں ملنے کا نام نہیں، قرآن کے مطابق رب کی بارگاہ میں لوٹ جانے کا نام ہے، لوٹ جانے کا نام ہے۔ تو یہ اختتام نہیں ہے، یہ حیات انسانیہ کا جو تسلسل ہے اس کا ایک سلسلہ ہے۔ دنیا کی زندگی یہ عالم ارواح میں بھی زندہ تھا، یہ بطن مادر میں بھی زندہ تھا، یہ عالم برزخ میں بھی زندہ ہے، یہ بزم حشر میں بھی زندہ ہوگا۔ ان زندگیوں کے جہان اور ہیں، لیکن دارالعمل میں ہم نے عمل ٹھیک کیا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ نے یہ جملہ پورے اعتقاد اور یقین کے ساتھ کتب سیرت میں لکھا ہے کہ حضور نکیرین کو روک دیں گے، اس سے تم نے نہیں پوچھنا من ربک، اس کا تعارف میں خود ہی کراؤں گا کہ یہ کون مر کے آیا ہے۔ اس ملاقات کی تیاری کے لیے ہمیں چند روز دیے گئے ہیں کہ ملاقات کی تیاری اچھی ہو، تاکہ حضور آپ کو شابش دیں کہ شابش جنے ہیں جی۔ وارف کھڑی نے کہا نا چٹی چادر عملاں والی تے داغ نہ لامی جنیاں، دن حشر دے پھر نہ آکھیں ہائے ربا کی بنیا۔ تو دارالعمل میں ہم نے عمل کر کے جانا ہے، پھر دیکھیں رب کیا کرتے ہیں، رب کے محبوب کیا کرتے ہیں۔